السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ہے ارلی مئی میں یہ کنفلکٹ انڈیا پاکستان کے ریلیٹڈ ہوا بہت زیادہ. ایوری بڈی واز آن ٹوز, ایوری بڈی واز اینکشیس. ساری پاپولیشن اگر ہم دیکھ لیں گے, ایوری پروفیشنل, ایوری پرسن, چھوٹے بچے, بوڑھے, جوان, سب اس میں مبتلا تھے. اور اس کے ریلیٹڈ بھی بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے جن کو ایکیوٹ انگزائٹی ہو گئی وار کے ریلیٹڈ. ان دنوں بھی آ رہے تھے پیشنٹس. اب بھی جو اس سے یہ ایک ہوتا ہے کہ جب بھی کنفلکٹ ہوتا ہے, ٹراما ہوتا ہے, جو بھی ولنریبل پاپولیشن ہوتی ہے, جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں, اگر وہ ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں, ان کا ایپیسوڈ ٹھیک ہوا ہوتا ہے, ان میں ریکرنس کے چانسز آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی ویسے پیشنٹس آ رہے ہیں اور زیادہ انگزائٹی, ڈپریشن اور یہی ٹراما لے کے آتے ہیں. ہاں, ابھی جو ڈائریکٹلی جو شیلنگ سے افیکٹ ہوئے, کرنا جیسے پونچھ وغیرہ, کرنا سے بھی میرے پاس کچھ پیشنٹس آئے. چونکہ اب فار فلنگ ایریا ہے اور وہاں پہ بھی اپنے سائیکیٹرسٹ ہے, ان کو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ جو ہمیں یہاں سٹی کا پتہ ہے اور باقی ایریاز کا پتہ ہے کہ انگزائٹی والے کیسز ہمارے پاس آئے, ڈپریشن کا ریکرنس اور ریلیپس ہو گیا, اور کچھ پیشنٹس میں ٹرامیٹک میموریز بھی واپس آ گئی اس کنفلکٹ سے. دیکھیے, پہلگام میں جو کچھ بھی 22 میں 22 اپریل کو ہوا بہت ہی برا ہوا, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے بعد جو سکار, جو زخم ابھی اس ایونٹ نے جو ایک ہماری بزنس کمیونٹی پہ اور ہمارے جو یہاں لوگ اسپیشلی اسٹوڈنٹ کمیونٹیز, جو ینگ انٹرپرینئرز تھے, ان کے دل پہ جو زخم اور داغ ہے وہ کافی گہرے ہیں. مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. اور اس چیز نے جو 22 نے, ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ کشمیری کبھی اس کے ساتھ تھا نہیں, نہ کبھی ہوگا. لیکن جو وہ زخم ہے اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. اور اس سے بڑا, جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان ایک نارمل سی کی اب ایک ویو چل رہی تھی, اس کو کہیں نہ کہیں زوردار جھٹکا لگا ہے. جو کچھ وار بھی اس کے بیچ میں ہوا, اور پیپل ابھی وہ سٹریس میں ہے, بہت سارے سٹریس میں ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ ہیز آلسو اسٹارٹڈ اینڈ انیشیٹڈ ویریس ہیلپ لائنز. کیونکہ جو بزنس مین ہے, آپ سوچے جو بزنس مین اس کی شام کو یہ سوچ رہا تھا کہ پورے سال کا پلان کیا ہے, کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے, کہاں سے پیسہ آئے گا, لائیولیہوڈ کیسے کریٹ کرنا ہے, آج وہ ٹوٹل سٹریس میں ہے. اس کے ہوٹل میں کوئی نہیں ہے. شکارا والا, پرسوں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا سول ڈیفنس کے ساتھ, جتنے بھی شکارا والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے they are not able to receive one tourist at نہرو پارک. تو لیکن گورنمنٹ کو بھی مجھے لگتا ہے, این جی اوز نے, ہم نے بھی بہت سارے اس پہ ابھی پروگرام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ایز این این جی او. وی ہیو پٹ آور فٹ فارورڈ, جہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایسے بزنس مینز ہیں ان کو نراش ہونے کی پہلے کوئی ضرورت ہے نہیں. دس از پارٹ اینڈ پارسل, بیکاز ہم ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں. دیکھیے, جو حال ہی میں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلگام مسئلے پہ جنگ چھڑ گئی, اس سے یہاں پر بہت ساری پریشانی پیدا ہوئی. خاص کر جو یہاں کا جو ٹریڈ ہے, براہ راست اس پہ اثر پڑا. آپ یقین نہیں کریں گے, کسی بھی طبقے سے لوگ جو وابستہ ہے, چاہے ہوٹلیئرس ہے, چاہے کشتی والے ہیں, چاہے گھوڑے بان ہیں, چاہے عام ایک تاجر ہے, ہر ایک پہ اس کا اثر پڑا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, کل میرے ساتھ ایک ریپیوٹڈ گلمرگ کے ایک ریپیوٹڈ ہوٹلیئر میرے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے تقریباً 8.5 کروڑ روپے کا جو ان کے پاس ایڈوانس آیا تھا بکنگ کا, وہ واپس کر لیا ہے. تو یہی حال ریسٹورنٹس کا بھی ہے, یہی حال ہوٹلز کا بھی ہے, یہی حال کشتی والوں کا بھی ہے, یہی حال ہاؤس بوٹ والوں کا بھی ہے, اور یہی جو کشمیر آرٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی ہے. اور یہی پیسہ جو آگے پیچھے آ جاتا تھا, یہ ہم دکانداروں کے پاس آ جاتا تھا. تو یہ سب اس وقت اتنا ٹراما میں لوگ ہیں کہ عید کی خریداری کے لیے لوگ ہر وقت, ہر سال یہی 2 عیدیں ہمارے ساتھ رہتی تھی, جس میں تقریباً 60% یہ بزنس ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھ لیجئے, کوئی نہیں آ رہا ہے, کوئی ہماری دکانوں میں نہیں آ رہا ہے.